بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے۔ عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر ہے جس کی آج چوتھی کڑی ہے۔ میں نے سن بلوغ سے پہلے نماز پڑھنے کی عادت ڈالی تھی اور ماں باپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ شاید ایک آدھ بار ہی میری نماز صبح کے وقت کی قضا ہو گئی ہو۔ اگر خدا نخواستہ نماز صبح قضا ہو جاتی، پورا دن پریشانی اور اضطراب میں گزر جاتا تھا۔ نماز کی منزلت کا بچپن سے احساس تھا اور اس بات پر خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ نماز کو اہمیت دیتا تھا۔ میز کے پیچھے بیٹھے اس جوان یعنی فرشتے کے اس رویے سے پتہ چلتا تھا کہ نماز کی کیا قدر و منزلت ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ اس سے مجھے آئمہ معصومین علیہم السلام کی حدیث یاد آئی، قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز قبول ہوئی تو دوسرے اعمال بھی قبول کیے جائیں گے، اور اگر نماز کو ٹھکرا دیا گیا تو واویلا ہے۔ میری خوشی دیدنی تھی اور کتاب کا جائزہ لینا شروع کیا تو دیکھا کہ اس میں میری بلوغت کے بعد کا ایک ایک عمل لکھا گیا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل، چاہے اچھا ہو یا برا، سب کچھ لکھا ہوا تھا اور ذرا برابر عمل سے غفلت نہیں برتی گئی تھی۔ یہاں مجھے سمجھ آیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو یہاں مذاق کیا تھا، لیکن قلم نے اس کو کتاب کے سینے میں محفوظ کر دیا تھا۔ انہوں نے ہر چیز سنجیدگی سے نوٹ کی تھی۔ اس کتاب میں میرے روزانہ کے افعال کے کنارے ایک چھوٹی سی تصویر موجود تھی۔ اس تصویر کو غور سے دیکھنے کے بعد وہ فلم کی مانند چلتی تھی۔ نئے موبائلوں میں اس طرح کی سہولیات ہوتی ہیں۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، 3D ویڈیو تھی اور مکمل تفصیلات کے ساتھ۔ دوسروں کا سامنا کرتے ہوئے ان کے افکار کو بھی دیکھ سکتا تھا، لہٰذا کسی بھی فعل سے انکار ممکن نہیں تھا۔ اعمال تو اپنی جگہ، ہماری نیت بھی اس میں لکھی تھی۔ انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی اور اعتراض کا تو سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ سب کچھ سامنے تھا، چوں چرا کی گنجائش باقی نہیں تھی، لیکن میں خوش تھا کیونکہ بابا کے ساتھ ہمیشہ مسجد اور امام بارگاہ جایا کرتا تھا۔ اس بابت مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا اور ابھی سے جنت کے بہترین منزلوں میں اپنی جگہ دیکھ رہا تھا۔ پہلے صفحے کے اعمال کو دیکھ رہا تھا اور اپنے نیک اعمال پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے میں اچانک دیکھتا ہوں میرا ایک نیک عمل آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے سارا صفحہ نیک اعمال سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب کوڑا کاغذ بن چکا تھا۔ میں نے غصے کی حالت میں میز کے پیچھے بیٹھے جوان سے پوچھا، میرے اعمال کہاں گئے؟ کیا یہ سارے میرے اچھے اعمال نہیں تھے؟ پھر نابود کیسے ہو گئے؟ اس نے شائستگی سے کہا، جی ہاں، یہ نیک کام تم نے انجام دیے تھے، لیکن اسی دن اپنے دوست کی غیبت کی تھی۔ تمہارے سارے اچھے کام تمہارے اسی دوست کے نامہ اعمال میں منتقل ہو چکے ہیں۔ میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، مجھے بتاؤ آخر سارے اعمال کیوں؟ اس نے بھی بلا واسطہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا، جس میں تیزی کے ساتھ آگ خشک گھاس کو کھا جاتی ہے اور اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ غیبت ایک نیک انسان کے نیک اعمال کو نابود کر دیتی ہے۔ دوسرا صفحہ کھولا، وہ بھی اچھے اعمال سے بھرا تھا۔ اول وقت کی نماز، مسجد، عزاداری، ماں باپ کی رضامندی وغیرہ وغیرہ۔ میرے اعمال کی ویڈیو بھی موجود تھی، لیکن دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ سارے اعمال پر قبولیت کی مہر لگی تھی۔ وہ ایران عراق جنگ کا مقدس دور تھا۔ اچھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، بہت سارے اچھے کام بھول چکا تھا، لیکن یہاں ہر ایک مجھے یاد دلایا گیا۔ یہاں بھی حیرت کا پیکر بن کر سوالیہ نشان بن گیا۔ میرے اعمال آہستہ آہستہ نابود ہو رہے تھے۔ پوچھا، اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس دن میں نے کسی کی غیبت بھی نہیں کی تھی۔ جوان نے جواب دیا، ایک دیندار دوست کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ ناپسندیدہ عمل تمہارے اعمال کی نابودی کا باعث بنا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن مجھے سورہ مبارکہ ابراہیم علیہ السلام کی 30ویں آیت کی جانب توجہ دلائی گئی۔ قیامت کا دن تمسخر اڑانے والوں کے لیے حسرت کا دن ہوگا۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ میں اچھی طرح جانتا تھا یہ کس بات کی جانب اشارہ ہے۔ میں بہت زیادہ شوخ طبیعت اور اہل مزاح تھا، دوستوں کے ساتھ مذاق کرتا تھا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، افسوس تم پر، اگر بات یہ ہے تو میرا کیا بنے گا؟ کتاب کا ایک اور ورق پلٹا۔ نیک اعمال کی لمبی فہرست تھی اور کوئی عمل نابود نہیں ہوا۔ اس دن بھی میں نے بہت ہنسی مذاق کیا، دوستوں کے ساتھ باتیں کی، ہنستے رہے، کھیلتے رہے، لیکن کسی کی توہین نہیں کی تھی، کسی کی غیبت نہیں کی تھی۔ میری ہنسی مذاق توہین سے خالی تھا، لہٰذا اس کو بھی نیک اعمال میں لکھا گیا تھا۔ خدا کا شکر بجا لایا اور امام حسین علیہ السلام کی حدیث یاد آئی، مومن بھائی کا دل شاد کرنا نماز کے بعد سب سے افضل عمل ہے، لیکن اس میں گناہ سے بچنا چاہیے۔ خوشی خوشی دوسرے صفحے کو دیکھنا شروع کیا۔ میری حیرت کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اپنے نامہ اعمال میں حج کا ثواب بھی لکھا ہوا دیکھا۔ میز کے پیچھے بیٹھے جوان کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا، جناب یہ حج کیسا ہے؟ میں تو جوانی کے ایام میں مکہ گیا ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا، تمہارے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا گیا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کئی حج کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر اپنے والدین کو محبت سے دیکھنا یا امام رضا علیہ السلام کی بامعرفت زیارت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کیا، سارے اعمال ایک بار پھر آہستہ آہستہ نابود ہو رہے ہیں۔ اب سوال پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، میں خود بھی دیکھ سکتا تھا۔ رات سارے دوست اکٹھے ہو گئے تھے اور اپنے ہی ایک دوست کو ستانا شروع کیا تھا۔ روز مرہ کی معمولات میں اس کو ستانا، جس کے بارے میں سورہ زمر کی آیت میرے سامنے تھی۔ انسان کے کچھ برے کام اچھے اعمال کی نابودی کا باعث بنتے ہیں۔ بے بسی کے عالم میں اپنے پاس کھڑے دونوں بندوں اور یعنی فرشتوں سے کہا، کچھ تو کریں آپ، میرے اعمال تو ایک ایک کر کے مٹ رہے ہیں۔ انہوں نے نا امیدی کے ساتھ اور اپنی بے بسی کے اظہار کے ساتھ انکار میں سر ہلایا۔ ایک کے بعد دوسرا ورق پلٹتا گیا اور نیک اعمال کو دیکھتا جا رہا تھا۔
میں نے بڑی محنت سے یہ اعمال انجام دیے تھے، لیکن سب ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے نابود ہو رہے تھے۔ ذہنی پریشانی نے گھیر لیا تھا، اب تو بس گرنے ہی والا تھا۔ اپنی ساری مانوی دولت کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور پریشان تھا کہ کیا کروں۔ سامعین کرام، اس کڑی میں جو ہم نے سلسلہ آئینہ کے لحاظ سے پہلے کیا ہے، اس میں ایک ہم نے کیا تھا کہ کیا میں کمینہ ہوں؟ غیبت کی علامات کمینگی کی علامات میں آتی ہیں۔ یہ پوسٹ ہم پہلے لگا چکے ہیں، اس کا لنک بھی اسی ویڈیو کے آخر اس کی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، جو کہ آپ کے لیے یہ بتانے کا باعث بنے گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا علامات ہیں جو کہ انسان کی کمینگی کا باعث بنتی ہیں اور غیبت کا سبب بنتی ہیں، اور ائمہ معصومین کی وہ کون سی احادیث ہیں جو کہ اس کی مذمت میں بتائی گئی ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔